کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتی میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو یہ عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرو۔ یہ مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار میرے رزق کا پرابلم ہے، میری جاب کا پرابلم ہے، میرے بزنس کا پرابلم ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ طاقت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے، ویوز کھل جائے۔ اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو تو 70 مرتبہ پڑھو تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک لنک ہے، دعا ایک رشتہ ہے بندے اور اللہ کا، ورنہ ہمارا اور اللہ کا کیا رشتہ ہو سکتا؟ ہم ذلیل حقیر کچھ نہیں، ہم ہیں کیا اس کے سامنے؟ لیکن اگر آپ کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں اللہ سے تو دعا کے ذریعے آ جائیں، دعا مانگو فوراً آپ کے قریب آ جاتا۔ اسی لیے کہا کہ نماز کے بعد اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے نا، نماز پڑھے مغرب کی، تھینک یو، اٹھ جائے مصلی کو ریپ کر دے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے، آپ مانگتے ہوئے تھک جائیں گے، وہ دیتے ہوئے تھوڑی تھکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی مجھ سے مانگو، میں 24 گھنٹے مانگو۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت مانگو، اس وقت ہیں، اوقات ہیں، ٹائمنگز ہیں، دعا کی قبولیت کے وقت ہیں کہ اس وقت میں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا کہ تم مانگتے کبھی بھی مانگو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مومن مانگے تو دوں گا اور کافر مانگے تو نہیں دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے جو مانگتا ہے مجھ سے میں عطا کرتا ہوں، مجھے صرف مانگنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگے تو بندہ دیتے دیتے تھک جائے۔ صحیح، سگا بھائی، پیسے والا بھائی، آپ ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، 4 دفعہ مانگو، بعد میں بولے کہ یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، کام کیوں نہیں کرتے؟ اور جتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں اور جس کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے شہر میں، آپ اس کو فون کر سکتے ہیں رات میں 12 بجے، موڈ دیکھ کے تو بات کرنا پڑتا۔ اب سنو، دن میں بھی نہیں کر سکتے، مسئلہ ہے نا۔ اس لیے کہ پیسے کا ایک مزاج ہے، پیسے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ڈالر کا ایک مزاج ہے، روپیے کا ایک مزاج ہے، ہماری کوئٹی دینار کا ایک مزاج ہے۔ جیسے جیسے پیسے آنے لگتے نا، پھر انسان سب سے پہلے جو چھوٹتا نا، مسجد اور امام بارگاہ چھوٹ جاتا، اور مسجد میں بھی آئیں گے تو ایسی جگہ جا کے ٹھہریں گے جو اس کے سٹیٹس کا برابر ہو، صف میں کھڑے رہتے۔ اسی لیے اللہ ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھتے کہ ہاتھ ملاؤ۔ کیا بول رہا ہوں؟ نماز جیسی ختم ہوئی، کی روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی، مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی، دولت ملی تو بولے تبرک حرام ہے۔ بہت اچھے، ان کی رضا کا کوئی بھی ملا کے مولوی، اس کے تو گھر کا پانی بھی پینا حرام ہے۔ بے شک مجلس جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا۔ تو بہرحال اب آئندہ اب جو مجلس اس کے بعد کی اس کے اوپر پڑھوں گا کہ طاقت حسین کیا ہے، تبرک کے اوپر۔ آپ نے اچھا موضوع دے دیا کہ تبرک کیا چیز ہے اور طاقت حسین کیا ہے، میرے مولا حسین کی طاقت کیا ہے، کیسے وہ عطا کرتے ہیں۔ چلو بہت اچھا آپ نے ٹاپک دیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم دیکھ کے، مزاج دیکھ کے، وقت دیکھ کے مانگنا پڑتا۔ زیادہ اگر وقت ہو جائے تو آپ فون نہیں کر سکتے۔ یہی فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں۔ اللہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، چلتے ہوئے مانگو، 24/7 مانگتے رہو، میں دیتا رہوں۔ مانگو تو مجھ سے مانگو تو ایک دفعہ مانگ لو۔ وہ کہتے ہیں جتنا مانگو گے میں دوں گا، جب مانگو گے دوں گا، جس انداز سے مانگو گے دوں گا۔ کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کو آئے جس کا خزانہ میں کوئی کمی ہو، وہ تو غیر حساب عطا کرتا۔ اور لیکن پھر وہی بات کہ مانگ کیسے رہے ہو، کس جگہ پہ مانگو۔ میں نے ابھی دعا کا ترجمہ نہیں کیا، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی ایدی الناس۔ میرا امام کہتا ہے کہ سنو، تم روز صبح میں اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ۔ کیا کہنا ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اتنی عجیب بات ہے دوستو، اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو پوری دنیا بھوکی مرتی، صرف پیسے والے زندہ رہتے۔ غریب تو یوں ہی مر رہا ہے۔
جب تو ہوئی تھا اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں. نبی موسیٰ آخری وقت آیا, غور سے سنیں کہ اللہ رزق دیتا کیسا. نبی موسیٰ کا بالکل آخری وقت ملک الموت آیا. موسیٰ نے پوچھا کیوں آیا, تو کہا بہت رہ گئے اب چلے, ٹائم ہو گیا آپ کا. موسیٰ گھبرائے نہیں. موسیٰ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. موسیٰ کے پہلو میں ان کی ایک لڑکی تھی, چھوٹی سی بیٹی تھی, 7-8 سال 10 سال کی لڑکی تھی. جیسے ملک الموت نے کہا کہ آپ کو میں لینے آیا, تو موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا یوں دیکھ کے سوچنے لگے. دل میں سوچا کہ اب اس کا کیا ہوگا, اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا, میں تو جا رہا. انسان ہے, خیال آیا, خیال آنا گناہ نہیں ہے, خیال آیا. جیسی خیال آیا اللہ نے موسیٰ خود سے بات کی. موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ, جبرائیل نہیں سن رہے, موسیٰ سے بات کر رہا ہے. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے, عصا ہے, اسٹک ہے. اچھا جب موسیٰ کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا, راک تھا چھوٹا سا گھر کے باہر. مصر کا واقعہ ہے ایکچولی. تو کہا اس پتھر پہ, تو موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنی لکڑی کو تو مارو. موسیٰ نے لکڑی کو مارا, پتھر پھٹا, نیچے ایک سوراخ پڑ گیا بہت بڑا. کہا موسیٰ نیچے اتر جاؤ. موسیٰ نیچے اتر گئے. کہا کیا دیکھ رہے, تو کہا اندھیرا ہے, نیچے بھی بہت پتھر ہے, زمین کے نیچے بالکل. پھر کہا کہ اب یہ جو پتھر ہے نا اس پہ مارو. انہوں نے پھر مارا, پھر ہٹ گیا. کہا اب جاؤ نیچے. اب نیچے گئے. تو کہا اب کیا دیکھ رہے, تو کہا اندھیرا ہے, پانی ہے, کچھ گھاس ہے. کہا غور سے دیکھو موسیٰ, اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں بالکل, اور ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے, ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں, کافر ہو مشرک ہو, انہیں پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے. لیکن عطا کر رہا ہے اللہ, میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا ہوں, اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے. مولا ایک چیز یاد رکھو, کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے, ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر, مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو, جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے, جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یا کتنے برس, 60 70 80 90 برس, 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا, نہیں سے ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے برس زندگی, 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے. کوئی زندگی ہے ہماری, کہ کوئی لائف ہے, کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے, ایٹرنل لائف, وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے, عابد بالگرامی نہیں بول رہا, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو, آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو, وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے, وہاں مجھے محلات ملے, وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے, خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے, یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا, کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا, کوئی حاکم ظلم کر رہا, کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے, یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے, تمہارے پر فورس کر رہا ہے, تم پر مصیبت لا رہا ہے, تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ, مولا کی اوپر خود اتنا ظلم ہوا, انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے, اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو, اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ, کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو, نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو, میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا وارثہ دو, میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی, سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے, شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گر جاؤ, پریشانیوں میں گر جاؤ, تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو, جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو
میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے, 10,000 کی برکت ہو رہی. وہ اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا, برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی, رحمت اٹھ جائے گی زمین سے, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا کہا. لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے, جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے, جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی ہے, اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, موت تمہارے اوپر آ جائے, اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں, یہ میں نہیں بولتا کہ یہی دعا اس سے مانگنا نہیں, آپ کسی معصوم سے مانگو, کوئی دعا مانگو ہوتی, لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا. اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے لکھا, 107 صفحے کے اوپر 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا وجود کا والی دعا 100 مرتبہ پڑھنا, ایکسٹراڈنری دعا ہے. 2 رکعت حاجت کے ساتھ اگر کوئی ورنہ دعا پڑھے, اس دعا 1 گھنٹے کی دعا ہے, لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے, کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کرے. امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتیح میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہوئی عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرنا. اتنا سخت شیخ عباس نے لکھا اس کو, مفاتیح میں موجود 107 پیج کے حاشیے پہ, مین پیج پہ دعا ہے امام زین العابدین. اس کے بعد دعا, جب دعا مسلسل مانگا, اس امام کا عالم کہتا ہے دعا کیسے مانگتے تھے. خانہ کعبہ ہے, حج پہ گئے میں مولا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے. ایک چیز یاد رکھو, عجیب یہ روایت ہے کہ ہر معصوم نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے. جو کور ہے نا کعبے کا, دعائے مشلو جو مولا علی نے دی تھی وہ دعا بھی وہیں پہ دی تھی. آج چلو ہم کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ, لیکن جب بھی کعبہ جانے کا موقع ملے انشاءاللہ, ہم سب کو جلد سے جلد ملے انشاءاللہ, تو غلاف کعبے کو ضرور پکڑو اور وہ اسٹیج پہ جا کے دعا مانگو. امام کہہ رہے ہیں دعا پکڑ کے مانگ رہے ہیں اور روتے جاتے, پورا کعبہ بھرا ہوا حاجیوں سے. امام کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مولا ذرا آہستہ روئیے, آپ امام ہیں, پورے حاجی آئے ہوئے دنیا بھر سے آپ کو دیکھ رہے, آپ اس طرح رو رہے. 1 دفعہ سنا, 2 دفعہ سنا, 3 دفعہ اس نے کہا مولا ذرا آہستہ, اس طرح تو مت روئیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا سب دیکھ رہے ہیں آپ کے رونے کو, سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. پلٹ کے کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. یہ امام وقت ہے, اپنے دور کا امام زمانہ ہے, یہ امام زین العابدین. تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے. آپ سوچیں کیا دعا کا طریقہ ہے. اور امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسے دعا مت مانگو. ہر امام کا یہ کہ ایسے دعا مت مانگو. جس سٹائل سے ہم مانگتے ہیں نا, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم دعا کو سمجھ پا کیا کر رہے ہیں کہ دعا چیز کیا ہے. یہ دعا وہ نعمت ہے دوستو کہ آپ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دیں. دعا کے ذریعے ہر چیز مل سکتی ہے, کوئی دنیا میں امپاسبل نہیں. ہر چیز, اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کریم ہے, اس کے کرم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. صرف مانگنا ہے, اور کس جگہ پہ مانگنا ہے. اوقات جو وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, اس کے لیے آپ دیکھیں کہ معصومین دعا کیسے مانگتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم اپنی دعا مانگیں. مظلوم کربلا کی ایک مشہور دعا ہے جو دعائے عرفہ کے نام سے. یہ وہ دعا ہے کہ ہماری ساری دعائیں, چوتھے امام کی ایک دعا ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی, جو رمضان میں پڑھی جاتی. یہ دعا ایکسٹراڈنری دعا, مظلوم امام کی جو دعا ہے نا, اس دعا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. وہ دعا میں مولا نے مانگا, حسین ابن علی مانگ رہے, چوتھے امام راوی ہیں اس دعا کے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا کا یہ عالم ہے, مولا حسین عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا دن خیمے سے باہر آئے, میدان عرفہ میں ایک پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, چھوٹے سے پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, مکے کے پہاڑ مشہور, ٹھہر گئے. جیسی مولا باہر آئے, چوتھے امام کہتے ہیں ہم آئے, مولا عباس پورا خاندان بنی ہاشم کھڑا ہوا, سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں اور اب وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا مولا نے, وہ اتنی بڑی دعا ہے ہماری, ہر آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں, اگر ترجمہ کوئی پڑھ لے نا دعا کا, پتھر بھی ہے نا سینے میں, اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اب امام کا کلام امام ہے,
اس انداز سے مولا نے مانگا ہے وہ دعا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا. مولا حسین کہتے پہلے تو اس کی تعریف کی. اچھا ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرو. جیسا ہم دنیا میں اگر ہم کو کوئی چیز کی, آپ کے ہیوسٹن میں کسی ضرورت ہے کوئی چیز کی, کسی سے پیسے بورو کرنا ہے, تو آپ سیدھا جا کے تو نہیں بولتے یار مجھے $10,000 دے دو. کسی پیسے والے رئیس کے پاس جائیں گے تو پہلے اس کی تعریف کریں گے نا کہ تم بڑے رئیس ہو, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے جنرس ہو, تم بڑے رحم دل والے ہو, تم بہت ہمیشہ تم میری مدد کرتے ہو. بڑی اس کو جتنا بول سکتے ہیں انسان بول کے پھر اپنی حاجت کو پیش کرتا. اگر وہی جا کے روڈلی بولتے یار لاؤ مجھے 10,000 کی دو, اور کہا بھاگو یہاں سے. اللہ بھی یہی کہتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا ہے نا, مجھ سے پہلے میری تعریف کرو. اس کی تعریف کرنے میں اجر ہے, اس کی تعریف کرنے میں عزت ہے. اللہ کو اتنا پسند اس کی تعریف کرنا. سورہ الحم کیا ہے؟ الحم کا سورہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ الحم کے سورہ میں حاجت کہاں ہے اور پہلے کیا ہے؟ پہلے دعا نہیں ہے, پہلے آپ نے اس کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین, اس کی تعریف کی تو عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین, تو روز سزا کا مالک ہے. تعریف مسلسل تعریف کریں. پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر آپ نے تعریف کی میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم, پھر آپ نے تعریف اصل دعا کا مانگی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے صراط الذین انعمت, کہ مالک تو اس کی راستے پہ قائم رکھ جس پہ نعمتیں عطا کی. پہلے تعریف پھر دعا. تو اب آپ دیکھیں کہ پھر آخر میں پھر دعا ہے کہ ان کے راستے پہ قائم مت رکھ جن پہ تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا, جو بھی آپ سمجھے. تو تعریف پہلے بھی اتنی سی دعا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو, تعریف کرنا. اگر بندہ کھڑے رہ کر اگر کوئی حاجت ہے آپ کی, کوئی رزق کے لیے مانگ رہے, رزق کے لیے مانگ رہے, تو آپ 100 مرتبہ کہو یا وہاب یا وہاب یا وہاب. وہاب یعنی پرووائڈر, جو آپ دینے والا. پھر کہو رازق ہو, 18 مرتبہ کہیں ایک ایک ورڈ اللہ کا نام, یہ نام جو رزق کے لیے اگر کوئی مانگے, یا وہاب 18 مرتبہ کہیں, یا رازق 18 مرتبہ کہیں. پھر اس کے بعد کہیں یا الرحمن الرحیم, پھر کہیں یا غفور الرحیم. یہ مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار میرے رزق کا پرابلم ہے, میری جاب کا پرابلم ہے, میرے بزنس کا پرابلم ہے, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز مانگنا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطلب بیماریوں سے بچیں آپ, کہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہ آئے, تو پھر آپ یا اس کو 18 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی. یہ سب چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کیسے مانگنا. یا شافی یا کافی کہیں, آپ اس کو بھی 18 مرتبہ کہیں. یہ اس سے فائدہ یہ ہے اگر صبح اور شام اگر کوئی یا شافی یا کافی کہے گا تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی. بیماری کو تو آنا اچھا ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک رات کا اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار آ جائے اب 2 سال تک سکون, کہ 2 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے پھر دیکھیں گے. 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا شافی یا کافی سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. بڑی میجر ڈیزیز جو آنے والی ہے نا وہ رک جاتی ہے. آئے گی ضرور لیکن آئے گی ٹکرا کے چلی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ طاقت چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے, ویوز کھل جائے, تو روز صبح میں نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب بولو, یا مسبب الاسباب, کہ اللہ تو میرے لیے اسباب کو پیدا کر, راستے بنا, ویوز بنا. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مسبب الاسباب روز پڑھے گا نا 330 ٹائمز, تو دیوار میں سے اللہ رزق دے گا. یعنی وہ سوچے گا بھی نہیں کہ رزق آ رہا کہاں سے. اس طرح سے رزق عطا کرتا, اس طرح سے آپ کے لیے راستے کھولتا, اس طرح سے آپ کے جو رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا آپ کے کاموں میں وہ کام رک جاتے اور آپ کے لیے راستہ بننے لگتا, اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس نام سے تم اللہ کو پکارا. اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے, یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو, خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو, تو 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو نماز فجر کے بعد پڑھو. تو 70 مرتبہ پڑھنے سے, اس لیے کہ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ پہ جا کے روکا ہے نا, 70 کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا, وہ اللہ 70 ملین بھی کر سکتا. تو اگر کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر روز نماز فجر کے بعد, یہ بھی چوتھے امام کا پورے میں جو طریقے بتا رہا, یہ سب چوتھے امام کہ 70 مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد کوئی یا فتح ہو کہے تو اللہ اس کے آرٹریز کو کھول دیتا, اللہ اس کے سینے کو قوی کر دیتا, اللہ اس کی آنے والی وہ بیماریوں سے بچاتا. اگر 70 ٹائمز رو, یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ کو پڑھنا ہے.
کتنی دیر جائے گی؟ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم سپینڈ کرو. اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ نماز میں مصلی کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے مانگو. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کے وقت مانگ رہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر عصر کے وقت مانگ رہے. جہاں موقع ملے امام بارگاہ میں جاؤ, مولا عباس کے علم کو دیکھو, وہاں پہ مانگتے رہو. وہاں پہ بھی دو واسطہ دو اللہ کو مولا عباس کا, مانگو مولا عباس سے, کوئی حرج نہیں. ذری کے علم کو کہیں بھی آؤ, بہترین جگہ جو مانگنے کا ہے وہ فرش ازا ہے. اس لیے کہ ہم یا امام بارگاہ ہے, یا مولا کا حرم ہے, یا خانہ کعبہ ہے, یا مسجد نبوی ہے, یا نجف اشرف جتنے معصومین کے روزے ہیں, وہاں جا کے مانگا. ہم تو روز نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا ہے, یہ طریقہ بھی کرم ہے مولا کا کہ ہم کو گھر گھر بتا دیا کہ جب ذکر حسین کرو اس فرش پہ بیٹھ کے مانگو, ہم تم کو عطا کرتے رہیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر اپنی زندگی کو برکت میں زندگی چاہتے ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ہیوسٹن میں ماشاءاللہ 100-200 برس زندہ رہے, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. آپ کو معلوم ہے ابو ذر الغفاری کتنی بڑی ہستی ہے, ایمان کے 9 درجے پر, جس نے بتایا کہ محبت علی کی لیمٹس کیا ہے. سلمان اور ابو ذر سے معلوم ہوا, ورنہ لیمٹس ہی نہیں معلوم ہوتے کہ علی کی محبت پہ ایک انسان کہاں تک جا سکتا ہے. یا سلمان کو دیکھو یا ابو ذر کو, کہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ آسمان نے سایہ نے کیا, زمین نے بوجھ نے اٹھائی, اس سے بڑا سچا ایسا مولا. ایک بات اور معلوم ہوگی کہ علی والے سچ ہی بولتے ہیں, علی والوں کا جھوٹ نہیں. اب جھوٹ جہاں جائے گا نا, محبت علی خود بخود رخصت ہوتی جائے گی. یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, ذکر علی, جو بھی مولا علی کا نام چاہنے والا ہے نا, ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. دعائیں جو رک رہی ہیں نا, اس کا ریزنز یہ بھی ہیں کہ ہم اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جو اپنے آپ کو مولا علی کا اور چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ, مولا کہتے ہیں کہ جب بھی تم چیک کرو کہ تم مانگ رہے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, انسان بیزار آ جاتا ہے, یار میں اتنا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی. بولے چیک, اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کر کیا رہے ہو, اپنے آپ کو دیکھو اس وقت, اور کہا فوراً استغفار کرو. بہترین عمل دوستو, چوتھے امام کہتے ہیں کہ استغفار کرو. جب تم, اچھا آپ استغفار یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولو, انگلش, اردو, جو زبان آتی ہے آپ کو اس زبان میں بولو کہ پروردگار تم معاف کر. کب معافی مانگو, اس کے بعد دعا مانگو, اس کے بعد دیکھو تم کو ملتا کیسا ہے. ابو ذر الغفاری زندگی کی بات کر رہا تھا نا, ابو ذر الغفاری کا جوان بیٹے کا انتقال ہوا. جوان بیٹے کو دفن کر کے ابو ذر جیسی شخصیت ہاتھ رکھتا ہے قبر پہ, لحد پہ ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے بعد زندگی حرام ہے, زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں, بالکل مزہ ختم ہو گیا, تیرا غم تیرا باپ کیسے برداشت کرے, لیکن بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا کچھ دن اور کچھ سال اور, صرف اس لیے کہ میں اس کی عبادت کروں. اب آپ دیکھو کہ عبادت کا ابو ذر کو کتنا شوق ہے, زندگی مانگ رہے اس کی عبادت کے لیے. عبادت صرف نماز نہیں ہے دوستو, ذکر علی بھی عبادت, مولا کی ذکر کرتے رہو, امر بالمعروف کرتے رہو, ہر چیز عبادت ہے. چلنا عبادت, بیٹھنا عبادت, پھرنا عبادت ہے. لیکن وہ اب کس کے لیے سرو کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے, کہ کہاں سرو کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تو کہتا ہے تم وضو کر کے خالی سو جاؤ, میں تمہارے اعمال نامہ صرف عبادت میں کر دوں گا. تو وہ تو اتنا ہی کریم ہے, تو وہ تو دے رہا ہے, صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں. اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا صرف عبادت کے لیے, میں مرنا بھی نہیں چاہتا, میں اس کی اور عبادت کروں. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ عبادت میں وہ مزہ ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت شب عاشور کر رہی ہے کہ میں ایک رات اور اس کی عبادت کر لوں.